آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی خواتین کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر جو کچھ خواتین میں درپیش ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتی، ڈرتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن خود ہی اندر خوف میں مبتلا رہتی ہیں، گھٹتی رہتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں، لیکن کسی سے وہ اس چیز کا ذکر نہیں کر پاتی، نہ کسی کے پاس جاتی ہیں، نہ اس کا علاج پوچھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پرابلم صرف میرے ساتھ ہی ہے اور میں کسی سے کہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ پرابلم کافی سیریس ہے جو فیمیل کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ پرابلم ہے شادی شدہ خواتین میں ازدواجی تعلق قائم نہ کر پانے کا، اور یہ کنڈیشن کہلاتی ہے ویجینسمس۔ ویجینسمس کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری طور پہ خواتین کے جینیٹل ٹریکٹ کے مسلز کا، پٹھوں کا سکڑنا، خاص طور پہ اس وقت جب ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس پرابلم کو خواتین بہت زیادہ فیس کر رہی ہیں آج کل، جس کی وجہ سے وہ بہت سٹریس میں ہوتی ہیں، اور لیکن اس کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کا پراپر علاج نہیں کر پاتی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج میں اس مسئلے کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں کہ جو خواتین شرماتی ہیں کسی سے بات کرنے کے اس چیز کے متعلق، یا کسی کو بتانا پسند نہیں کرتی ہیں، اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں اور اس پرابلم کو فیس کرتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ان کے ہسبینڈ اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ خواتین کے ازدواجی تعلق قائم نہ کر پانے کی وجہ سے ان کی شادیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ویجینسمس۔ ویجینسمس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین جب ازدواجی تعلق قائم کرنے لگتی ہیں تو ایک خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس سائیکولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے، یا کہنا چاہیے کہ غیر اختیاری کنڈیشن کی وجہ سے، ان کے جینیٹل ایریا کے پٹھے سکڑتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس تعلق کو قائم ہونے کو سکسیسفل نہیں ہونے دیتے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ملٹیپل اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں، جس میں خواتین میں انفیکشنز کا بار بار ہونا، یورین کے انفیکشنز کا ہونا، ویجائنا کے انفیکشنز کا ہونا، بعض کیسز میں سرجری ہونا، بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکیاں آپس میں بات کرتی ہیں ٹین ایج میں، کوئی ایسا نامناسب سا ذکر ان کے سامنے ہونا سیکشل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ، جو ان کے دماغ میں بیٹھ جائے، یا پھر کوئی بچپن میں کوئی سیکشل ابیوز ہونا۔ خواتین میں بعض اوقات انزائٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو اوور کم نہیں کر پاتی اور اس ڈیفیکلٹی کو فیس کرتی۔ ایسی کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کی ڈاکٹر آپ کا معائنہ کریں گی، دیکھیں گی کہ آپ کو ازدواجی تعلق قائم کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ریزن تو نہیں ہے، کوئی پین، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پین ہو رہا ہو، کوئی آگے سے رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے آپ تعلق نہ قائم کر پاتے ہو، اور پھر اس پین کی وجہ سے آپ کا خوف بڑھتا جا رہا ہو۔ آپ کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ معائنہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ کریمز ایسی اپلائی کی جاتی ہیں جس سے آپ کا وہ ایریا سن ہو جاتا ہے اور آپ کو پین نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ کی ڈاکٹر آپ کا معائنہ کر لیتے ہیں، انہیں کوئی وہاں پہ جھلی، کوئی سیپٹم، کوئی اور رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ویجائنسمس ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سائیکولوجیکلی اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں ازدواجی تعلق قائم کرتے وقت کہ آپ اپنے مسلس کو ٹینس کر دیتی ہیں اور آپ کے تعلق قائم نہیں کر پاتی، تو ایسی صورت میں آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا ٹریٹمنٹ، اس میں کچھ لوبریکنٹس دیے جاتے ہیں، یا کچھ ایسی کریمز دی جاتی ہیں جن کو آپ اپلائی کر کے اپنے ایریا کو نم کر سکتے ہیں، یعنی سن کر سکتے ہیں، تاکہ ازدواجی تعلق قائم کرتے وقت آپ کو پین نہیں ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو پیلوک مسلس ہیں ان کی ریلیکسیشن تھراپی، یعنی آپ کیسے اپنے پیلوس کے مسلس کو اس ٹائم پہ جس وقت آپ ازدواجی تعلق قائم کر رہی ہیں ان کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ تھراپی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھ کے یہ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں ایک خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید سیکشل انٹرکورس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے گا یا آپ کو بہت زیادہ پین ہوگا، اس فیئر کو دور کرنے کے لیے سائیکو تھراپی اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ۔ کچھ پیشنٹ جن میں کوئی پرابلم آ رہا ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی وہاں پہ
सेप्टम हो, कोई ग्रोथ हो, तो उसको रिसेक्ट करने के लिए बाज़ औक़ात सर्जरी की जाती है, लेकिन ऐसी ज़रूरत कम ही पड़ती है कि बाज़ केसेस में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन ये खौफ होता है, ये डर होता है जिसकी वजह से गैर इख्तियारी तौर पे वो मसल्स टेंस होते हैं और वेजिनिस्मस का प्रॉब्लम ख़वातीन को फेस करना पड़ता है। तो एक तो लुब्रिकेंट्स, दूसरा आपकी पेल्विक मसल की रिलैक्सेशन की थेरेपी, तीसरा आपकी साइकोथेरेपी, और कुछ केसेस में हम डायलेटर्स भी देते हैं कि जिसमें डायलेटर्स यूज़ करके पेशेंट खुद वजाइना में इंसर्ट करती हैं और अपने इस खौफ को दूर करती हैं कि ऐसी एक्टिविटी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायलेटर की थेरेपी और बाज़ केसेस में सर्जरी, ये आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। दूसरी बात ये कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होती और आप एक और सोशल प्रेशर फेस कर रहे होते हैं, तो ऐसी ख़वातीन जिनमें वेजिनिस्मस का प्रॉब्लम होता है, उनकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए थेरेपीज़ की जाती हैं, साइकोथेरेपी की जाती है, उनकी एंजाइटी को, उनके स्ट्रेस को कम किया जाता है, और इसके साथ साथ हमल करने के लिए या फैमिली को बढ़ाने के लिए भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर आप किसी भी सूरत अपने इस खौफ को, अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम ना कर सकें, तो बजाय ये कि आप बच्चा पैदा करने से महरूम रहें, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें प्रेगनेंसी की जा सकती है। उसमें एक ट्रीटमेंट ऑप्शन IUI का ऑप्शन है, जो कि अंडर एनेस्थीसिया ऐसे केसेस में हम करते हैं कि एनेस्थीसिया देते हैं और पेशेंट के अंदर हस्बैंड के सीमन जैसे स्पर्म लेके इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि पेशेंट को उस टाइम पे पेन फील ना हो, और ऐसे केसेस में IUI के ज़रिए प्रेगनेंसी कराई जाती है। कुछ केसेस में अगर प्रेगनेंसी अचीव इस तरह से ना हो रही हो, तो वेजिनिस्मस के केसेस में IVF का ट्रीटमेंट या तरीका इलाज भी तजवीज़ किया जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि लड़कियों में शादी से पहले सेक्स एजुकेशन दी जाए। ये घर वालों की तरफ से, खासतौर पे मदर्स की, माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेटियों को एजुकेट करें कि सेक्सुअल एक्टिविटी निकाह के बाद हस्बैंड के साथ एक मजहबी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी जायज़ है, और इसमें ये कोई गलत नहीं है और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये खौफ अपने अंदर से ख़त्म करें। ये सेक्स एजुकेशन ख़वातीन में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर फिर भी खौफ हो या कोई बचपन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जिसमें लड़कियां खौफ में मुब्तला होती हैं, तो ऐसी केसेस में साइकेट्रिस्ट की बर वक्त हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जो साइकोथेरेपी करते हैं, जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बताते हैं, वो आपकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि जब ये पहले तो इस खौफ में मुब्तला होते हैं और किसी से डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये कुछ ऐसी बात नहीं है जिसको छुपाया जा सके, ये एक प्रॉपर प्रॉब्लम है जिसके लिए ट्रीटमेंट लिया जा सकता है और उस ट्रीटमेंट के साथ बेहतरी आ सकती है। और मैंने देखा है कि जब ऐसी लड़कियां ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, उनमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी होती है और बाद में वो नॉर्मल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो इस चीज़ अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप फेस करिए तो डरिए मत, डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि वो आपकी हेल्प